اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دی واواں، پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں سوہنے دے پیری آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، یار فریدا کتے مل پوے سونا انو رو رو حال سناواں۔ پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کیا حال سناواں دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملتا۔ یعنی دل کی بات تو دل والوں سے ہی کی جاتی ہے، کیونکہ جیسا دل ہوتا ہے ویسا ہی دلبر ہوتا ہے۔ اب جب یہ فرماتے رہے کہ کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملتا، پھر جب محرم راز مل گیا تو پھر یوں کہتے تھے کہ دنیا کو جیندی گولے، دنیا کو جس کی تلاش ہے، دنیا کو جیندی گولے او ہر دم فرید دے کولے۔ یعنی وہ تو اندر ہے جسے میں باہر ڈھونڈ رہا، تو اندر ہی ہے، سب کچھ اندر ہی ہوتا ہے، ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہوتا اندر ہے۔ یہی بات ایک مرتبہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں تو ایک مجذوب کھڑا ہوا تھا، وہ ہر آنے جانے والے سے پوچھتا کہ عید کداں، کیا پوچھتا؟ عید کداں، عید کب ہے؟ جو وہاں سے گزرتا گلی سے وہ اس کو روکتا، پوچھتا عید کداں؟ لوگ کہتے بھائی ابھی تو عید گزری ہے، پھر تو کھڑے ہو کے یہی پوچھ رہا ہے عید کداں؟ وہ بھی اپنی دھن کا پکا تھا، تلاش میں تھا۔ ایک دن خواجہ صاحب اسی گلی سے گزرے، آپ کو روکتا ہے، پوچھتا ہے عید کداں؟ تو آپ نے فرمایا یار ملے جداں، یار ملے جداں، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، یار ملے جداں۔ اب وہ جو مجذوب تھا، جو اللہ والا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، چہرہ کھل اٹھا، سمجھ گیا کہ مطلوب مل گیا ہے۔ اگلا سوال کیا یار ملے کداں، یار ملے کداں؟ تو آپ نے فرمایا میں مرے جداں، میں مرے جداں۔ جب تک یہ میں نہیں مرتی نا، میں اس نے پھر کہا میں مرے کداں۔ اب وہ بھی تو سمجھ گیا نا کہ بندہ مل گیا ہے، میں مرے کداں، یہ کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا یار تکے جداں۔ کبھی کبھی وہ راز زندگی میں سمجھ آ جاتا ہے انسان کو، جیسے بھائی فیصل فرما رہے تھے کہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے، یعنی وہ راز ہے۔ لائف میں اسپیڈ بریکر جو آتے ہیں ان میں ایک میسیج ہوتا ہے، یوں ہی نہیں آتے، کوئی میسیج ہوتا ہے۔ میسیج کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے دعا مانگی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے نے دعا مانگی یا آرزو کی کہ مجھے سوئمنگ آ جائے، سوئمنگ سیکھنا چاہ رہا ہوں، سوئمنگ آ جائے، تو قدرت کبھی اسے دریا میں پھینک دیتی ہے۔ اب وہ پہلے تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اچانک کسی نے پھینک دیا مجھے۔ تو بعد میں جب اسے سمجھ آتا ہے کہ میں نے ہی تو دعا مانگی تھی کہ سوئمنگ سیکھنی ہے، اب سوئمنگ جو ہے وہ میدان میں تو سیکھی نہیں جائے گی، پانی میں ڈال۔ کبھی کبھی ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، چاہ رہے ہوتے ہیں، نیک بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، دل کا گداز چاہتے ہیں، دل تو قدرت کسی نہ کسی پروسیس سے ہمیں گزار دیتی ہے۔ بھئی آپ دیکھیے نا، یہ انگوٹھی بھی اس میں ایک نگینہ ہے، یہ نگینہ ایسے ہی یہاں تک آ گیا نہیں نا، یہ نکالا گیا،
پہاڑ سے، پھر تراشا گیا، پھر جوہری کے ہاتھ لگا، پھر پتہ نہیں کس کس پروسیس سے گزرا، اور اس کے بعد انگوٹھی پہ. تو کبھی آپ کو کوئی مقام و مرتبہ ملنا ہوتا ہے نا، تو قدرت کہیں سے آپ کو گزار دیتی ہے، اور دل میں وہ گداز اور وہ نمی، آنکھوں کی نمی اور وہ عشق و محبت، جذب و مستی سب حاصل ہو جاتا ہے. کبھی بھی حالات سے، چیزوں سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں ارشاد فرمائی وہ یہی ہے کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. سم ٹائم لائف میں کبھی خوف آ جاتا ہے، اچانک سے کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی، آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہوا، تو فوراً قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیات مبارکہ جس میں 5 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. کہ ہو سکتا ہے یہ آزمائش ہو، کہ اللہ فرما رہا ہے بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے. تم دعویٰ کرتے ہو محبت کا، بات کرتے ہو، تو کبھی گزارا بھی جائے گا. ہم بھی کوئی چیز لیتے ہیں تو ٹھوکتے ہیں، بجاتے ہیں، چیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو قدرت بھی کسی کو مقام دے رہی ہوتی ہے، مرتبہ ملنے والا ہوتا ہے، اور بات ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو، یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام. یہ نہیں ہو سکتا کہ بات محبت کی بھی ہو اور پھر بندہ کیا فرمایا کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرے. یہ کیا ہے؟ ہماری زبانیں شکوہ و شکایت سے کبھی بھی رکتی نہیں ہے. ذرا سا کچھ ہوا ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، والجوع اور بھوک سے. کسی کی زندگی میں خوف آ جاتا ہے اور کوئی کسی کو بھوک یعنی معاشی طور پہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس سے بھی آزمایا جاتا ہے. وَالْأَنفُسِ، اور کبھی جانوں سے. والثمرات، اور کبھی پھلوں سے، باغات سے. اولاد بھی انسان کا پھل ہے. تو آزمائش مختلف طرح کی ہوتی ہے. 5 باتیں قدرت نے، رب تعالیٰ نے بیان فرمائی. پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ خوف. دوسری بھوک. تیسری مال کا نقصان. چوتھی، پانچویں پھلوں کا نقصان. پھر 5 باتیں ارشاد فرما کے رب تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. مولا کون سے صبر کرنے والے؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، وہ واویلا نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، گریباں چاک نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے. یہ وہ فلسفہ ہے جو قرآن کریم نے بتایا، رجوع کرنا. یہ جو ہم تو سمجھتے ہیں نا کسی کا انتقال ہو جائے جبھی یہ پڑھتے ہیں ہم، نہیں، یہ ہر مشکل پر، زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف آئے یہ دعا مانگ لی جائے اور رجوع کیا جائے. یعنی ایک ترجمہ تو یہ ہوتا ہے نا ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. ایک یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اسی کی طرف ہم، یعنی تکلیف میں بھی اللہ، غم میں بھی اللہ، خوشی میں بھی اللہ، راحت میں بھی اللہ، آسانی میں بھی اللہ، مشکل میں بھی اللہ، بس اللہ ہی اللہ. یہ فلسفہ ہر حال میں. اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کیا فرعون کامیاب نہیں تھا؟ ہر چیز تھی اس کے پاس، بہترین فوج تھی، دبدبہ تھا، ساری چیزیں تھیں اس کے پاس، آسائشیں بھی ساری تھیں. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اگر بظاہر دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو کامیاب کس کو کہیں گے آپ؟
لیکن اللہ نے کس کو کامیاب کہا؟ بات سمجھ میں آتی؟ دنیا جو ہے اسباب کی دنیا ہے، کوشش کریں گے حاصل ہو جائے گا. دنیا کے معاملے میں تھوڑی کوشش کر لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کر لیں اور اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کریں، اپنی خامیاں خوبیاں جو ہیں نا وہ سیٹ کریں، دنیا کے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں. آخرت کی کوشش کرتے رہیں. زندگی تو گزر ہی رہی ہے. بس ایک بات ذہن میں رکھا کریں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سارے اضافی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور قدرت ہمیں گراتی ہے تو وہ فالتو جو سامان ہوتے ہیں وہ اتارنے ہوتے ہیں. بہت سارے ہم نے بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں، بار اٹھایا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے نا، تو پوری دنیا میں سب سے بڑی جو ہے وہ سیل لگتی ہے دسمبر میں. پورے ورلڈ میں کوئی بائی ون گیٹ ون فری دے رہا ہے، کوئی 20%، کوئی 50%، کوئی. یہ ہوتا کیا ہے دراصل؟ اتنی بڑی بڑی سیل کیوں لگتی ہیں؟ وہ اصل میں پورے سال کا اپنا جو اسٹاک ہوتا ہے جمع ہوا، جو بچا ہوا، وہ سب کو نمٹا رہے ہوتے ہیں. ختم کرو، نمٹاؤ، کما لیا پورے سال کا، اب صفائی کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں بھی کہیں نہ کہیں رک کر اپنی ساری چیزوں کو صفائی کرنی چاہیے. خام خواہ کے بوجھ اٹھائے ہوئے، گلے شکوے، لڑائیاں پڈے، یہ وہ سب ہٹائیں. اپنے آپ کو سمپل کریں، سادہ کریں، دینا لینا معاملات نمٹا دیں، جس کا حق ہے اس کو دیں، اپنے آپ کو سیدھا کریں، پرسکون زندگی گزاریں. یہی ہمارا دین سکھاتا ہے اور یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.